السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے متعلق مضمون جاری تھا اور شاید اگلے ہفتے بھی اسی مضمون پر دوبارہ گفتگو ہوگی. اس وقت جو میرے سامنے آیت ہے وہ سورہ الفرقان کی 61ویں آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب ان سے کہا جائے کہ رحمان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ نسجد لمن تامرنا لما تامرنا فزادہم نفورا. کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور ان کو سوائے نفرت کے اور کسی چیز نے نہیں بڑھایا. ان کو نفرت اور بھی زیادہ ہوگی پہلے سے زیادہ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اللہ کو کیوں نہیں فرمایا؟ رحمان اس لیے فرمایا ہے کہ رحمان حد سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اس لیے اگر تم اپنی غلطیوں اور ظلموں کے باوجود رحمان کو سجدہ کرو گے تو تمہاری کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرمائے گا. لیکن انہوں نے جو یہ اشارت سے کہا مر رحمان، اس کے متعلق مفسرین نے مختلف وجوہات لکھی ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ یہ لفظ حقارت کے لیے ہے کہ رحمان ہے کیا چیز، کیا ہوتا ہے رحمان. اور اس چیز نے ان کو نفرت کے سوا کسی چیز نے نہیں بڑھایا. حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب اس تفسیر میں بہت کچھ لکھتے ہیں، مگر ایک اقتباس میں نے آپ کا چنا ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک سابقہ اور دوسری جو آئندہ ملے گی. سابقہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی کوئی بھی مانگنے والا نہیں تھا تو اس وقت اس نے عطا کیا، اور ان کی آئندہ کی ساری ضرورتیں ان کو وقتاً فوقتاً تدریجاً عطا فرماتا چلا گیا. اور آئندہ کے لیے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے رزق اور ذہانت عطا کی. اس اللہ تعالیٰ گزشتہ رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رحمان ہے، اور آئندہ ملنے والی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رحیم ہے، جو خدا تعالیٰ کی رحمانیت کو ہمیشہ کے لیے بار بار جاری کرنے والی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم. اب دنیا کے رحمان سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات اور مخلوقات جو کچھ بھی ہیں، جاندار ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، وہ سب رحمان کی رحمانیت سے استفادہ کر رہے ہیں. اور رحیم الآخرہ اس لیے کہ رحیم میں محنت اور
محنت کا پھل پانے کا ذکر ہے. بس جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار جھکے گا اور اس کے حضور محنت کرے گا وہ رحیمیت کا اجر پائے گا. تو حضرت امام راضی کے نزدیک کہ یہ جائز نہ ہوگا کہ کسی کو رحمان کہا جائے، یعنی رحمان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اور جب صالح لوگ اپنی بشری طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو اپناتے ہیں اور بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اور ننگے کو کپڑے پہناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آئندہ رحمت سے حصہ پاتے ہیں. آئندہ رحمت اس کی جزا جو ملے گی آئندہ ان کو، جس سے رزق اور اعانت نصیب ہوتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کو خدا کے بھوکے بندوں کو کھانا کھلانے اور ننگے بندوں کو کپڑا پہنانے کے نتیجے میں دنیا میں بھی بکثرت رزق عطا کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارا تجربہ ہے، اس میں قطعاً ایک ذرہ بھی کوئی ماضی کی بات پر ایمان لانے والی بات نہیں. ایک جاری سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو قیامت تک جاری رہے گا. جو خدا کی خاطر قربانی کرتے ہیں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں بہت برکت ڈالتا ہے اور ان کے اعمال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. چنانچہ امام راضی کے نزدیک اس تشریح کے ساتھ ایسے صالح لوگوں کو جو خدا کی رحیمیت کا مظہر بنتے ہیں رحیم کہنا جائز ہوگا. اب سورہ الفرقان کی 64ویں آیت ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جواباً کہتے ہیں سلام. اب رحمان کا فروتنی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یعنی کسی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شر انسان ہونا اور سلوکاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ رحمانیت کی صفت کے تابع ہے. کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ہر ایک کو علم ہو کہ مجھے اس شخص سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تابع ہر شجر و حجر پر رحم کرنے والا ہے. بس رحمانیت کی اس صفت کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوکاری منسوب ہوتی ہے. اور اسلام کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ رحمان کی طرف سے غضب کا پیغام نہیں ہو سکتا سوائے چند شرطوں کے بعد. خدا کے آخری ترجمہ یہ ہے خدا کے نیک بندے صلحکاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمان کے فرمانبردار بندے تو وہی ہیں جو زمین میں سکینت، وقار اور تواضع کی چال چلتے ہیں اور سستی کی نہ تکبر کی اور نہ سستی کی. اور جب جاہل ان سے الجھیں تو ان سے ایسا سلوک کرتے ہیں جس میں نہ بدی و ایذا ہو اور نہ جہل و نادانی. اور رحمانیت کے لفظ کے اندر اس تصویر کی روح سے ایک وقار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ رحمان کے بندے ہو کر جانتے ہیں کہ وہ رحمان کے بندے ہیں تو اکڑ کر اور تکبر سے نہیں چلتے، کیونکہ بہت بڑی ذات کے بندے ہیں. بلکہ رحمانیت تو غریبوں پر عام ہے، انسانوں اور جانوروں پر بھی عام ہے. اس لیے رحمانیت کے اس مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ زمین میں قدم اٹھاتے ہیں.
ایک اور سورۃ الشعراء کی آیت ہے نمبر 6، اس میں ہے وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی تازہ نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحمان مطلق جیسا کس جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے، ایسا ہی وہ اپنی رحمت کاملہ کے تقاضے سے روحانی غذا کو بھی ضرورت حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے۔ الرحمن علم القرآن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ رحمان وہ ہے جس نے بندوں کو اس دنیا کی تمام ضرورتیں ان کی پیدائش سے پہلے ہی مہیا کر دی ہیں، مگر وہ ضرورتیں اس وقت تو ظاہر کرتا ہے جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان ضرورتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کی مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں، تیل کی دریافت، کوئلے کی دریافت، تیل کی دریافت وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں اس وقت دریافت ہوئیں حالانکہ وہ ہمیشہ سے موجود تھیں، جب انسان کو استطاعت ہوئی کہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ بھی رحمانیت کا ایک خاص فعل ہے کہ وہ اس وقت چیزیں دکھاتا ہے جب دیکھنے والا ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ غفلت کی آنکھ کے ساتھ وہ گزرتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کر رکھی ہیں۔ اور ایک اور بات حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ خدا کا کلام ان برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے، اور انہی سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے، مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورت حق کی کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے۔ یعنی کتاب کا نازل ہونا اگرچہ رحمانیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود جس پہ راضی ہو اس پہ کتاب نہیں اتارا کرتا۔ کتاب اتارنے کے لیے زمانے کی ضرورتیں تقاضا کیا کرتی ہیں، اور جس قسم کی وہ ضرورتیں ہوں اسی قسم کی کتاب اتاری جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے بائبل اتاری گئی، اس سے پہلے اور صحف ابراہیم اور صحف ابراہیم اتارے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں اور قرآن میں فرق کوئی نہیں، فرق ہے، اور وہ ضرورت حقہ کا فرق ہے۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اور جس زمانے تک یعنی قیامت تک اس نے حکم کے طور پر دنیا میں کام کرنا تھا، اس زمانے کی ساری ضرورتیں قرآن کریم میں مندرج ہو چکی ہیں، لیکن دنیا کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ ضرورتیں سامنے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ایک اور ہے آیت سورہ یاسین کی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو صرف اسے ڈرا سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے، بس اسے ایک بڑی مغفرت کی اور معزز اجر کی خوشخبری دے دے۔ یہاں غیب میں خدا رحمان سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ غیب میں رہتا ہے اور آپ اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو وہ غیب میں رہتا ہے۔ اگر اس کی غیبوبیت کے باوجود آپ اس کو اس طرح دیکھیں جیسے کسی چیز کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہوں، تو یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر خدا کے موصل بندے فائز ہوتے ہیں، اور کم سے کم یہ ہے کہ انسان اس طرح خدا کو اس کے غیب ہونے کے باوجود دیکھے کہ اگر وہ اس کو سامنے کھڑا نہ بھی دیکھتا ہو تو یہ احساس رکھتا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور غیب سے ہر حال میں میرے ہر فعل پر نظر رکھ رہا ہے۔ بس اس وجہ سے غیبوبیت کا یہاں ذکر ہے۔
علامہ فخر الدین رازی اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے دو ایسے اسم ہیں جو صرف اس کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اللہ اور رحمان. جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم خواہ خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے. لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں. یہاں تک کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اگر تجھے اس امر کی معرفت ہو تو یہ اللہ ایسا نام ہے جو ہیبت کی خبر دیتا ہے. اب یہ ایک نیا نقطہ امام راضی نے اٹھایا ہے کہ اللہ کے لفظ میں ہیبت پائی جاتی ہے. اللہ کے سارے صفات پر غور کرو اور جانو کہ وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور ہر اختیار اس کو ہے، ہر چیز اسی کی طرف لوٹے گی، تو اس سے دلوں پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے. مگر رحمانیت میں عطوفت اور شفقت کی خبر ملتی ہے. یعنی ایسا انسان جو رحمانیت پر غور کرتا ہے اور اللہ کو رحمان نام سے پکارتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اس سے رحمانیت کا سلوک فرمائے گا. سورہ یاسین کی 16ویں اور 17ویں آیات ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے انبیاء سے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہی ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہو. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور تم پر رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں فرمائی، یہ تم محض جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے سادہ سے یہ جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس آیت سے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں ما انزل الرحمن من شیء، برہموں کا بھی یہی عقیدہ ہے، برہمو سماجوں کا. یہ لوگ تمام راست بازوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی گندی تعلیم سب سے زیادہ خطرناک ہے. جن لوگوں نے سچائیوں کے پہچاننے کے لیے اپنے آرام، اپنی اولاد، اپنی جاہ و جلال، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی جانیں قربان کر دیں، ان پر جھوٹ اور ضرور مصلحت آمیز کا الزام لگانا حد سے زیادہ ظلم ہے. فرماتے ہیں بے حد بے باکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں چند گھنٹے ٹہرنے والے کی جس بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا اس نے روایت میں جھوٹ بولا ہو. اور یہ جو روایتیں آتی ہیں یہ ضمن میں آپ کو بتا دوں، اس میں جب جھوٹ کا اتہام لگتا ہے تو بیچ کے راویوں کے اوپر لگتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی پر نہیں لگا کرتا. تو یہ غلط فہمی آپ کو نہ ہو کہ روایت کرنے والے جھوٹ بولتے تھے، جن نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ 100% سچ کہا کرتے تھے. غلطیاں اس لیے لگی کہ بعض لوگوں نے ان کی باتوں کو سمجھنے میں غلطی کی، اور بعض میں آنے والے لوگوں نے بیچ میں جھوٹ ملا دیا اپنی بدنیتی کی وجہ سے. بس حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات 100% درست ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اس صحبت سے استفادہ کرنے والے حد درجہ کے راست باز تھے. ان میں کوئی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب وہ بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ استدلال حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اسی آیت سے کیا ہے. اب سورہ یاسین کی 23 اور 25ویں آیت 23ویں اور 25ویں آیت وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب بھی
اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. یعنی جو یقین رکھتا ہے وہ تو باہر لوٹنے والا ہوگا، کبھی یقین رکھتا ہے. لیکن فرمایا تم جو منکرین ہو تم سب کبھی یہی انجام ہوگا، تم نے آخر خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اتخذوا من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو ان کی کوئی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی. وما ہم ینقذون، مجھے چھڑا نہیں سکیں گے اس سے. اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ رحمان کے غضب سے، رحمان تو غضبناک نہیں ہے، رحمان تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اس کے غضب سے اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر رحمان ہوتے ہوئے بھی غضبناک ہو، اس کا مطلب ہے بندہ بہت ہی زیادہ مجرم ہے. ورنہ رحمانیت سے تو صرف رحم کا اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے، غضب کا نہیں. بس جب رحمان ہوتے ہوئے اس سے منہ موڑیں گے اور اس کے رحمانیت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کے پاس غضب بھی ہے. جب رحمان غضبناک ہو کسی پر تو وہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے. اب مائیں اپنے بچوں پر بے انتہا رحم کرنے والی ہیں، لیکن جب بچے حد سے زیادہ بڑھ جائیں ظلم اور ستم میں تو پھر ماؤں کے منہ سے وہ بد دعا نکلتی ہے جو پھر قبول ہو جاتی ہے اور بچوں کے لیے غضب کا موجب بن جاتی ہے. بس رحمانیت کی صفت کو سمجھنے کے لیے ماں اور بچے کی نسبت کو سمجھیں. اگر ایسا ہوا تو پھر یقیناً ایسی صورت میں میں کھلی گناہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. اگر رحمان خدا سے مجھے غضب ملے اور رحم نہ ملے تو واضح بات ہے کہ میں گمراہ ہوں اور میری گمراہی بہت کھلی ہے اگر میں ایسا کروں. سورہ یاسین کی 53ویں اور 54ویں آیات ہیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے اے وائے ہماری ہلاکت، اس نے ہمیں ہمارے آرام گاہ سے اٹھایا ہے. یہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور مرسلین سچ ہی تو کہتے تھے. یہ محض ایک ہی ہولناک آواز ہوگی، بس اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اب یہاں حضرت خلیفہ المسیح اول نے ایک بہت باریک نقطہ اٹھا کر اس کا جواب دیا ہے کہ کفار اپنے مرکز سے اٹھائے جائیں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ آرام گئے ہیں، قبر میں آرام سے ہیں، حالانکہ کفار کے متعلق قبر کا آرام ثابت ہے. تو حضرت مسیح اور حضرت خلیفہ المسیح اول اس سوال کو اٹھا کر فرماتے ہیں مرکز کا مطلب ہے ہماری آرام کی جگہ. اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا کفار کے لیے قبر آرام گاہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبتی امر ہے. آنے والے عذاب کے مقابل میں یہ عذاب قبر موجب آرام ہی تھا. یعنی عذاب قبر کیسا بھی سخت ہو، بعد میں جو آنے والا عذاب ہے اس کے مقابل پر نسبتاً یہ بہت ہلکا عذاب ہے. سورہ زخرف آیات 18-19. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یہ ایک ایسی آیت ہے آخری دوسری جس کے متعلق بعض مستشرقین وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کی حد تک کی گئی ہے اس میں، لیکن اس میں کوئی عورت کی حد تک نہیں، بلکہ ایک ایسا امر واقعہ بیان ہوا ہے جو آج بھی ویسے ہی سچا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سچا تھا. جب ان کو خود خبر دی جائے بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے
یعنی جب اس کو بیٹی کی خبر دی جائے تو منہ کالا ہو جاتا ہے، یعنی غم سے چہرہ بھر جاتا ہے۔ اب آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، عورتیں ہی ہیں جن کے جب بچیوں کو بچیاں پیدا ہوں وہ سب گھبراتی ہیں، اور اس ہوتے ہوئے وہ لڑکے کی خواہش کیوں کرتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک فطری امر ہے، جیسا پہلے تھا ویسا اب بھی ہے۔ بس عورتوں کا لڑکے کی خواہش کرنا قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور اگلی ہے وہ من یونشو فی الحلیۃ وہ فی الخصام غیر مبین، اور جو زیوروں سونے چاندی میں اٹھائی گئی ہو، عمر بھر اسی میں پالی گئی ہو، اور جھگڑے کے وقت غیر مبین غیر واضح بات کرنے والی ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ عورتوں کی صفت ابھی تک ویسی ہی ہے، کتنی سمجھدار کتنی عقل والی ہوں، جب غصے سے لڑنے لگ جائیں تو پھر بات کو واضح کر ہی نہیں سکتی اور اٹک جاتی ہیں اسی بات میں، اور تمام احسان خامت کے بھول جاتی ہیں، اور اسے بار بار وہ تان دیتی ہیں کہ گویا تمہارے گھر میں نے کبھی چین نہیں پایا، ساری عمر برے حال میں رہی ہوں۔ حالانکہ خامن بیچارے نے محنت کی ہو، کتنی محنت سے روزی کمائی ہو، کس طرح اس پہ پیار سے خرچ کیا ہو، وہ سارے پیار کے لقمے بھول جاتے ہیں، اور ایک کڑوا لقمہ ان سب کو کڑوا کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف خصام غیر مبین کی تشریح ہے، اور یہ ویسے جیسے اس وقت سچی تھی آج بھی ویسی ہی ہے۔ سورہ زخرف آیت 34 وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح کی امت بن جائیں گے تو ہم ضرور ان کی خاطر جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور اسی طرح سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف واضح یہ ہے کہ اگر خدا کی رحمانیت کا انکار کرنے والے کلوں کے متعلق یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اگر ان پر دنیا کی دولتیں نچھاور کی جاتی تو وہ اس کے نتیجے میں حد سے زیادہ بے راہ ہو جائیں گے، تو دنیا کی نعمتیں کثرت کے ساتھ ان پر نچھاور نہ کرنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اور اسی لیے رحمان کی طرف یہ بات منسوب فرمائی گئی ہے۔ اور رحمان خدا کا انکار کرنے کے نتیجے میں اگر ان کو دنیا کی دولتیں دی جاتی تو دنیا کے بندے تو سارے کے سارے ان کو دیکھے دیکھے خدا کا انکار کر دیتے کہ اگر انکار کا یہ فائدہ ہے کہ اتنی نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہ انکار کریں۔ اب مولوی اسی ظلم کا مرتکب ہوتے ہیں، جتنا وہ انکار میں بڑھیں اتنا ہی ان کی روزی زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کیا تم نے یہ بات اپنے لیے رزق کا ذریعہ بنائی ہے کہ تم انکار کرتے ہو؟ یہ کتنی سچی بات ہے۔ آج بھی مولویوں میں سے سب سے زیادہ امیر آدمی وہی، امیر مولوی وہی ہے جو حد سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرتا ہو۔ اس کو حکومت بھی رحم کرتی ہے اور بندے بھی اس کو پیسے زیادہ دیتے ہیں کیونکہ وہ تکذیب کو اپنا رزق بناتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں جیسے اس وقت سچی تھی ویسے ہی آج بھی اسی طرح سچی ہیں۔ اب میں صفت رحمانیت سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الہامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1900 کا الہام ہے، انت مدینۃ العلم طیب مقبول الرحمان، تو علم کا مدینہ ہے، طیب ہے، اور رحمان خدا کا مقبول ہے۔ یہاں مدینہ سے مراد شہر ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ترجمہ کرتے ہیں تو علم کا شہر ہے۔ طیب
اور خدا کا مقبول۔ علم کا شہر تو کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مدینۃ العلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ شہر جہاں علم ہی علم بستا ہے، کوئی جہالت کی بات نہیں، تمام جہالت کے رستے وہاں بند ہیں، صرف علم وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ انت مدینۃ العلم میں تجھے سچا علم ہی عطا ہوا ہے اور جہالت کی کوئی بات تجھ تک راہ نہیں پا سکتی۔ 1 جنوری 1903 کا الہام ہے، یبدی لک الرحمن شیئا۔ اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، خدا جو رحمان ہے تیری سچائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ ظہور میں لائے گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، شے سے مراد کوئی عظیم الشان بات ہوتی ہے، عام چیز کے لفظ شے استعمال نہیں کیا جاتا جب خدا کے تعلق میں بولا جائے، تو مراد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی بات، اس کی عظمت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ چھپانے میں ایک عظمت ہوتی ہے، جیسے جنت کے انعامات کے لیے فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، نہیں جانتا کوئی نفس جو اس کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ کھانے پر جیسے دسترخوان ہوتا ہے، اس کے چھپانے میں بھی ایک عظمت سی مقصود ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکرات بڑے معنی خیز ہوتے ہیں اور ان میں ڈوب کر دیکھ کر معلوم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا دسترخوان سجا ہوا ہو تو کھانے کھلے نہیں رکھے جاتے، ان کے اوپر کپڑا ڈھانکا جاتا ہے، اس غرض سے بھی کہ کوئی بچھی وچھی کوئی بری چیز اس پر نہ بیٹھے، اور اس غرض سے بھی کہ جب وہ کپڑا اٹھتا ہے تو پھر مہمان حشاش بشاش ہو جاتے ہیں دیکھ کے کیسا عمدہ کھانا ہمارے لیے چھپا کے رکھا گیا تھا۔ تو اسی طرح جنت کی نوما کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسانوں سے چھپا کے رکھی گئی ہیں، جب ان پر ظاہر کی جائیں گی تو حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مہمانی کا کیسا عمدہ انتظام فرمایا ہے۔ انیس سو 3 کا ایک الہام ہے، یعصمک اللہ من عنده وهو الولی الرحمن۔ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت اپنی طرف سے کرے گا اور وہی بے حد رحم کرنے والا دوست ہے۔ 11 اگست 1903 کو الہام ہوا، انی ان الرحمن حل غضبہ علی الارض۔ میں رحمان کو دیکھتا ہوں، یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، میں رحمان کو دیکھتا ہوں اگرچہ خدا رحمان ہے، میں رحمان کو دیکھتا ہوں۔ آگے یہاں یہ بات ٹھہرتی ہے، پھر اگلے فقرے کا اگلے فقرے سے اس سے بھی اگلے فقرے سے تعلق ہے۔ اگرچہ خدا رحمان ہے مگر گناہ حد سے بڑھ گیا ہے جس سے اس کا غضب نازل ہو گیا، یہ مراد ہے۔ اگرچہ خدا بے انتہا رحم کرنے والا ہے مگر جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس وقت پھر رحمان خدا کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، اور ایسا ہی اس زمانے میں ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے انی من الرحمن فرماتا ہے، حل غضبہ علی الارض۔ کہ دیکھو رحمان ہوتے ہوئے بندوں نے کیسی نافرمانی کی ہوگی اور کیسی ناشکری کی ہوگی کہ بجائے رحمت کے اس کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور 18 اگست 1903، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تفاوت سے مراد کثر، کمی بیشی بھی ہوتی ہے،
لیکن تفاوت سے مراد تضاد بھی ہوتا ہے. میرے نزدیک یہاں تضاد مراد ہے. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدا تعالیٰ رحمان خدا کی مخلوقات میں کوئی تضاد نہیں پاؤ گے. اور یہ بالکل سچ ہے کہ ساری کائنات کا آپ جائزہ لے لیں، اتنی وسیع کائنات ہے لیکن اس میں کہیں بھی کوئی تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہر چیز ایک دوسرے کے مطابق ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والی ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اعلان ہے 25 اکتوبر 1903 کو، انی نظرت للرحمن صوما، میں نے خدا رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی ہے. یہ حضرت مریم کا فطرہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا اور آپ کی زبان سے جاری ہوا. جب پوچھا جاتا تھا حضرت مریم سے کہ یہ بیٹا کیسے ہو گیا، کہیں تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو حضرت مریم نے یہ کہتی تھی میں نے رحمان خدا کی خاطر نظر باندھی ہے کہ میں خود کو جواب دوں گی. اللہ تعالیٰ خود میری بریت ظاہر فرمائے گا، اور اسی بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ بریت ظاہر فرمائی. یہ ایک لمبی کہانی ہے جو پہلے دن کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منت ماننے کا کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے جو خود کوئی خواہش نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سوا اور کوئی توقع نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ انہی سے ایک اور وجود پیدا کرتا ہے جس میں ان کی نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی آیت کے مصداق ہیں کہ مریمی حالت بھی آپ پر طاری ہوئی تو انتہائی غم اور فکر کی حالت تھی، جیسا کہ ابھی اس اعلان سے پتہ چلتا ہے. اور پھر تیسری حالت بھی آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ ابن مریم بھی ہوئے اور ایک پہلو سے مریم بھی ہوئے. یہ تذکرہ بھی ایک لمبا تذکرہ ہے اور کئی مولویوں کی شوخیوں کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جنہیں اب دہرانے کی ضرورت نہیں. ایک الہام ہے جو بار بار ہوا، انی امرت من الرحمن فآتونی اجمعین، انی امرت من الرحمن فآتونی اجمعین، انی امرت من الرحمن فآتونی اجمعین. اس کا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا ہے، میں خدائے رحمان کی طرف سے امیر بنایا گیا ہوں. یہاں امیر تو نہیں ہے بلکہ امر تو ہے. امر تو کا مطلب ہے امیر بنایا گیا ہوں، بس تم سب میرے پاس آ جاؤ. یہاں امیر بنانے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تمام دنیا پر امر کی فوقیت عطا فرمائی اور آپ کے امر کے تابع چلنے کا حکم سب کو ہوا، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع تھے اور ایک سر نور بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرق نہیں کیا. دوسرا امیر معنی دولت مند ہونے کے بھی ہے. بس فرمایا امیر لوگوں کے پاس تم جاتے ہو تو میں تو اس پہلو سے سب سے زیادہ امیر ہوں کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کشائش عطا فرمائے گا، تمہیں کئی قسم کی نعمتیں عطا فرمائے گا جن سے تم معلوم ہو. بس مجھے خدا نے امیر بنایا ہے اور جیسا تم امیروں کے پاس جاتے ہو اس طرح میرے پاس آؤ. ایک الہام ہے جس میں تکرار ہے، انی انا الرحمن ثم انی انا الرحمن. اس کا ترجمہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا ہے، میں رحمان خدا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ میں رحمان خدا ہوں. ایک 12 دسمبر 1903 کا اعلان ہے، انی ہمر رحمان. ہما کہتے ہیں باڑ کو،
جس سے باہر کے لوگ کسی دوسرے کے کھیت میں داخل نہیں ہو سکتے، باڑ لگائی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا میں خدا کی باڑ ہوں۔ یہ خطاب میری طرف ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، یہ خطاب میری طرف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعداء طرح طرح کے منصوبے کرتے ہوں گے، یعنی صاف نظر آتا ہے کہ باڑ لگائی گئی ہے تو کسی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب زمیندار جب باڑ لگاتا ہے بے وجہ نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پھلدار درخت ہیں اور اچھی سے اچھی فصلیں موجود ہیں، تو ان کو اجاڑنے والے بھی آ سکتے ہیں، تو وہ ان کے رستے میں ایک روک پیدا کر دیتا ہے باڑ لگا کر۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ مجھ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسی صفات ہیں کہ جو بہت قیمتی صفات ہیں، اور لوگ دوڑے چلے آئیں گے اس کی طرف بری نیت کے ساتھ بھی، وہ حملہ کریں اور مجھے ناکارہ بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے جواب میں آپ یہ اپنا شعر بیان پیش کرتے ہیں، اے آن کے سوئے من بے دویدی و سطر از باغ باندھ ترس کے من شاخ مثمر، اے وہ کہ جو تم میری طرف سینکڑوں قبر لے کر مجھے ہلاک کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہو، باغبان سے بھی تو ڈرو کہ میں ایک مثمر شاخ ہوں۔ تو مثمر شاخ کو بچانے کے لیے باغبان جیسے باڑیں لگاتا ہے، اس طرح میری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے انتظام فرمائے ہیں، اور تم کسی بدنیت کے ساتھ مجھے نہیں پہنچ سکتے۔ آج اس مختصر خطبے کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔